السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 71 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما کیوں تلبسونا تم غلط ملط کرتے ہو، الحق کا حق کو، بالباطل باطل کے ساتھ، وتکتمون اور تم چھپاتے ہو، الحق کا حق کو، حالانکہ انتم تم تعلمون جانتے ہو۔ اس آیت میں یہودیوں کے دو بڑے جرائم کی نشاندہی کر کے انہیں ان سے باز رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ پہلا جرم حق و باطل اور سچ اور جھوٹ کو غلط ملط کرنا ہے تاکہ لوگوں پر حق اور باطل واضح نہ ہو سکے، اور دوسرا کتمان حق ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف تورات میں لکھے ہوئے تھے انہیں لوگوں سے چھپانا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کم از کم اس اعتبار سے نمایاں نہ ہو سکے، اور وہ یہ دونوں جرم جان بوجھ کر کرتے تھے، جس سے ان کی بدبختی دو چاند ہو گئی تھی۔ حالانکہ حق کو چھپانا بہت بڑا گناہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ سورۃ البقرہ میں بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں سے اتارا ہے اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھا رہے، اور نہ اللہ تعالیٰ ان سے روز قیامت بات کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ مقام عبرت ہے کہ ہمارے دور کے فرقہ پرست، ہمارے دور کے فرقہ پرست علماء اور تجدد زدہ حضرات بھی دنیاوی اور مادی اغراض و مصالح کے پیش نظر قرآن مجید سے وہی سلوک کر رہے ہیں جو ان کے پیش روا تورات و انجیل کے ساتھ کرتے رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صحیح فرمایا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ضرور ہی اپنے سے پہلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے، جس طرح بالشت کے برابر اور ہاتھ ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، جہاں تک کہ اگر وہ کسی زب یعنی سانڈے کے بل میں جا گھسے ہوں تو تم بھی ان کے پیچھے جاؤ گے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے یہود و نصارہ مراد ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اور کون ہیں؟ آیت نمبر 72۔ وقالت اور کہا، طائفات ایک گروہ نے، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے اپنے لوگوں کو، آمینو تم ایمان لاؤ، باللذی اس چیز کے ساتھ جو،
انزلہ نازل کی گئی ہے الذین ان لوگوں پر جو آمن و ایمان لائے وجہ النہاری شروع دن میں وکفروا اور کفر کرو آخرہ اس دن کے آخری حصے میں لعلہم شاید کہ وہ مسلمان بھی یرجعون پھر جائیں۔ کمزور دل مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے یہود مختلف سازشیں کرتے تھے۔ یہ بھی اسی سلسلہ کی ان کی ایک سازش کا بیان ہے کہ صبح کے وقت قرآن اور پیغمبر پر ایمان کا اظہار کرو اور شام کو کفر و انحراف کا اعلان کر دو۔ ممکن ہے کہ اس طریقہ کے اختیار کرنے سے بعض مسلمان بھی سوچنے لگے کہ آخر یہ پڑھے لکھے لوگ مسلمان ہونے کے بعد اس تحریک سے الگ ہو گئے تو آخر انہوں نے کوئی خرابی یا کمزور پہلو ضرور دیکھا ہوگا۔ اہل کتاب کی یہ سازش کامیاب نہ ہو سکی، اس لیے ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے اس سازش کو ظاہر کر دیا اور دوسری طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارتداد کی سزا قتل فرما دی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا دین یعنی دین اسلام بدل دے اسے قتل کر دو۔ آیت نمبر 73۔ وَلَا تُؤْمِنُوا اور نہ تم یقین کرو الا مگر لمن اسی کا جو تابع پیروکار ہے دینکم تمہارے دین کا کل کہہ دیجئے ان الہدی بلا شبہ ہدایت ہد اللہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہدایت ہے یؤتا اور نہ یہ مانو کہ دیا جائے گا احدن کوئی ایک مثل ما اس کے جو تم دیے گئے ہو او یا یہ کہ یحاجوکم وہ جھگڑیں گے تم سے اور غالب آ جائیں گے عند ربکم تمہارے رب کے پاس قل کہہ دیجئے ان الفضل بے شک فضل بیاد اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے یؤتی ہے وہ دیتا ہے یہ فضل من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے واللہ اور اللہ تعالیٰ واسع بڑا وسعت والا علیم خوب جاننے والا ہے۔ یہ اہل کتاب کے کلام کا ترجمہ ہے کہ وہ یہودیوں سے کہا کرتے تھے کہ مسلمانوں پر بھروسہ نہ کرو اپنا راز اور اپنے دل کی باتیں انہیں ہرگز نہ بتاؤ۔ یہودیوں کی اس سازش کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہدایت کا سرچشمہ اسلام ہے اس کے علاوہ سب کچھ گمراہی ہے۔ تم لوگوں کی سازش اور تمہارا یہ حسد اس لیے ہے کہ تم یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ تمہاری طرح دوسروں کو بھی شریعت الہیہ کا علم اور اللہ کی کتاب دی جائے، یا تمہارا یہ رویہ اس لیے ہے کہ یہ مسلمان قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہی نہ دیں کہ وہ ایمان لے آئے اور تم لوگوں نے حق واضح ہو جانے کے باوجود کفر کی راہ اختیار کی۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بھی فرما دیجئے کہ قرآن کریم اور دوسری نعمتیں سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَابِعَ دِينَكُمْ یعنی اپنے دین کے پیروں کے سوا اور کسی پر مطمئن نہ ہونا اور نہ اپنا راز جو تمہارے پاس ہے اسے ظاہر کرنا سوائے اس کے جو تمہارے دین کی پیروی کرے اور جو کچھ تمہارے پاس ہے اسے مسلمانوں پر ظاہر نہ کرنا تو وہ تمہارے
وہ اسے تمہارے خلاف بطور دلیل پیش کریں گے۔ اہل کتاب کا ایک گروہ ہمیشہ اس کوشش میں لگا رہتا تھا کہ لوگوں کو اسلام سے روکے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک بہت سے عالم اور درویش یقیناً لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں۔ سورۃ توبہ کی آیت ہے۔ کل ان الہدی ہدی اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ ہی مومنوں کے دلوں کو اس مکمل ایمان کی رہنمائی فرماتا ہے جسے اس نے اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر روشن آیات، قطعی دلائل اور واضح براہین کے ساتھ نازل فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کل ان الہدی ہدی اللہ، سورۃ الانعام میں کہہ دے اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ ہی اصل راستہ ہے۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم، یعنی وہ کہتے تھے کہ تمہارے پاس جو علم ہے اسے مسلمانوں کے سامنے ظاہر نہ کرو، وہ تم سے سیکھ کر تمہارے برابر ہو جائیں گے، بلکہ شدت ایمان کی وجہ سے تم سے بڑھ جائیں گے، یا وہ اللہ تعالیٰ کے روبرو تم پر حجت قائم کر سکیں گے، یعنی جو کچھ تمہارے پاس موجود ہے اسے تمہارے ہی خلاف بطور دلیل پیش کریں گے، پھر تمہارے ہی خلاف حجت قائم ہو جائے گی اور یہ حجت دنیا و آخرت دونوں میں قائم ہوگی۔ اہل کتاب کی اسی فہمائش کا تذکرہ دوسری جگہ بھی ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ البقرہ میں، اور جب ان میں سے بعض کی طرف اکیلا ہوتا ہے تو کہتے ہیں، کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ ان کے ساتھ تمہارے رب کے پاس تم سے جھگڑا کریں، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ آیت نمبر 74۔ یختص، وہ خاص کرتا ہے برحمتہ ہی، اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ذو الفضل العظیم، بہت بڑے فضل والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو ہر قوم کو اپنا فضل عطا کرنے کے لیے تیار ہے، شرط یہ ہے کہ وہ قوم اپنے آپ کو اس فضل کا اہل ثابت کرے۔ ایک زمانہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس فضل سے بہرہ ور فرمایا تھا، اور جب وہ اس کے اہل نہیں رہے تو اب اس نے یہ فضل بنی اسماعیل کے لیے مختص کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ سورۃ الجمعہ میں، وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا جو ان کے سامنے اس کی آیات پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے
حالانکہ بلا شبہ وہ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تھے، اور ان میں سے کچھ اور لوگوں میں بھی آپ کو بھیجا جو ابھی تک ان سے نہیں ملے، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ اس کو دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اور فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، سورۃ النساء میں، یا وہ لوگوں سے اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دیا۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم لئلا یعلم اہل الکتاب الا یقدرون علی شیء من فضل اللہ وان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، سورۃ الحدید میں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت سے دوہرا حصہ دے گا اور تمہارے لیے ایسی روشنی کر دے گا جس کے ذریعے تم چلتے رہو گے، اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے، تاکہ کتاب والے یہ نہ جانیں کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے، اور جان لیں کہ یقیناً فضل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کو دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ آیت نمبر 75۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بعض اہل کتاب میں سے، من وہ ہیں کہ ان اگر تأمنہ آپ امانت رکھیں ان کے پاس، بقنطارٍ ایک ڈھیر سونے چاندی کا، یؤدیہ تو بھی ادا کر دیں گے وہ ڈھیر، الیکا آپ کو، ومنہم اور بعض ان میں سے، من وہ ہیں کہ ان اگر تأمنہ آپ امانت رکھیں ان کے پاس، بدینارٍ ایک دینار بھی، لا یؤدیہ تو نہیں ادا کریں گے وہ دینار، الیکا آپ کو، الا مگر یہ کہ ما دمتا آپ مسلسل رہیں، علیہ ان کے سر پر، قائماً کھڑے، ذالک یہ، بأنہم اس سبب سے کہ بے شک، قالو انہوں نے کہا، لیسا نہیں ہے، علینا ہم پر، فی الامیین امی عربوں کے بارے میں، سبیل کوئی گناہ، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر، الکاذب جھوٹ، وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں۔ یعنی یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ مطلع فرما رہا ہے کہ یہودیوں میں کچھ لوگ حد درجہ خائن بھی ہیں، اس لیے وہ مومنوں کو تلقین فرما رہا ہے کہ ان سے فریب نہ کھانا، کیونکہ ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ اگر آپ اس کے پاس ڈھیر سارا مال بھی بطور امانت رکھیں تو وہ آپ کو مانگنے پر فوراً واپس کر دے دے گا، لیکن کوئی ان میں سے اس طرح کا بھی ہے کہ اگر آپ اس کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھیں تو جب تک آپ بڑے شد و مد اور منت و سماجت کے ساتھ مطالبہ نہ کریں وہ آپ کو ایک دینار بھی واپس نہیں دے گا،
ان کا موقف یہ ہے کہ ہمارے دین میں ان پڑھ لوگوں کے اموال کھانے میں کوئی حرج نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو ناحق مال کھانے کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انصاف ملاحظہ فرمائیں، اہل کتاب کی مذمت کے دوران میں بھی اگر ان کے کچھ لوگوں میں کچھ خرابی تھی تو اس کو بیان کیا ہے۔ مذمت صرف ان کی فرمائی ہے جو اس کے حقدار تھے۔ امانت ادا کر دینے والوں کی بہترین مثال صحیح بخاری میں مذکور ہے، جسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا۔ اس نے بنی اسرائیل کے ایک دوسرے آدمی سے 1000 دینار قرض مانگے۔ اس نے کہا، پہلے ایسے گواہ لاؤ جن کی گواہی پر مجھے اعتبار ہو۔ قرض مانگنے والا بولا کہ گواہ تو بس اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا کوئی ضامن لاؤ، تو قرض مانگنے والے نے کہا کہ ضامن بھی اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ اس نے کہا کہ تو نے سچی بات کہی ہے۔ چنانچہ اس نے ایک مقررہ مدت کے لیے اس کو قرض دے دیا۔ یہ صاحب قرض لے کر دریائی سفر پر روانہ ہوئے اور پھر اپنی ضرورت پوری کر کے کسی سواری یعنی کشتی وغیرہ کی تلاش کی تاکہ اسے دریا پار کر کے اس مقررہ مدت تک قرض دینے والے کے پاس پہنچ کر اسے اس سے طے شدہ رقم جو طے پائی تھی اس کا قرض ادا کر دے، لیکن کوئی سواری نہیں ملی۔ آخر اس نے ایک لکڑی لی اور اس میں سوراخ کیا، پھر 1000 دینار اور ایک خط اس کے طرف سے قرض دینے والے کی طرف یہ دینار بھیجے جا رہے ہیں، اس لکڑی میں رکھ کر منہ بند کر دیا اور اسے دریا پر لے آیا۔ پھر کہا، اے اللہ، تو خوب جانتا ہے کہ میں نے فلاں شخص سے 1000 دینار قرض لیے تھے۔ اس نے مجھ سے ضامن مانگا تو میں نے کہہ دیا تھا کہ میرا ضامن اللہ تعالیٰ کافی ہے، اور وہ بھی تجھ سے راضی ہوا۔ اس نے مجھ سے گواہ مانگا تو اس کا بھی جواب میں نے یہی دیا کہ اللہ پاک گواہ کافی ہے، تو وہ مجھ پر راضی ہو گیا۔ اور تو جانتا ہے کہ میں نے بہت کوشش کی کہ کوئی سواری ملے جس کے ذریعے میں اس کا قرض اس مدت تک اس کو پہنچا سکوں، لیکن اس میں کامیابی نہیں ہوئی۔ اس لیے اب میں اسے تیرے ہی حوالے کرتا ہوں کہ تو اس تک پہنچا دے۔ چنانچہ اس نے وہ لکڑی جس میں رقم تھی دریا میں بہا دی۔ اب وہ لکڑی دریا میں تھی اور وہ صاحب قرض دار واپس ہو چکے تھے، مگر فکر اب بھی یہی تھا کہ کسی طرح کوئی کشتی ملے جس کے ذریعے وہ اپنے شہر میں جا سکیں۔ دوسری طرف وہ صاحب جنہوں نے قرض دیا تھا اسی تلاش میں بندرگاہ آئے کہ ممکن ہے کوئی کشتی ان کا مال لے کر آئی ہو، لیکن وہاں انہیں ایک لکڑی ملی جس میں مال تھا۔ انہوں نے وہ لکڑی اپنے گھر کے ایندھن کے لیے لے لی، لیکن جب وہ اسے کاٹا تو اس میں سے دینار نکلے اور ایک خط بھی نکلا۔ کچھ دنوں بعد جب وہ صاحب اپنے شہر آئے تو قرض خواہ کے گھر آئے اور یہ خیال کر کے کہ شاید وہ لکڑی نہ مل سکی ہو، دوبارہ 1000 دینار ان کی خدمت میں پیش کر دے اور کہا کہ اللہ کی قسم میں تو برابر اسی کوشش میں رہا کہ کوئی کشتی مجھے ملے تو تمہارے پاس تمہارا مال لے کر پہنچوں، لیکن اس دن سے پہلے جب کہ میں جہاں پہنچنے کے لیے سوار ہوا مجھے اپنی کوششوں میں کامیابی نہیں ہوئی۔ پھر انہوں نے پوچھا، اچھا تو یہ بتاؤ کہ کوئی چیز کبھی تم نے میرے نام بھیجی تھی؟ مقروض نے جواب دیا، بتا تو رہا ہوں آپ کو کہ کوئی کشتی وغیرہ مجھے اس وقت نہیں ملی جس سے میں آج یہاں پہنچا ہوں۔ اس پر قرض خواہ نے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی
آپ کا وہ قرض ادا کر دیا جسے آپ نے لکڑی میں بیچا تھا، لہذا اب آپ اپنے 1000 دینار لے کر خوشی خوشی واپس لوٹ جاؤ۔ لیسا علینا فی الامیین سبیل، امی عرب لوگوں کا مال کھا جانے میں ہم پر کوئی گرفت نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کبھی امانت میں خیانت کا حکم نہیں دیا، وہ اسرائیلی ہو یا عرب، بلکہ اسلام نے تو کسی ذمہ کے مال کو بلا اجازت لینا جائز قرار نہیں دیا، اور نہ کسی حربی کافر کے مال کو خیانت سے کھانے کی اجازت دی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، سورۃ النساء میں، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو۔ افسوس کہ یہود کی طرح بعض مسلمان بھی کفار کے ممالک میں سود کے لین دین کے لیے کہتے ہیں کہ دارالحرب میں سود جائز ہے، اور دارالحرب بھی اپنی مرضی کا بنایا ہوا ہے، خواہ ان سے جنگ ہو رہی ہو یا نہ۔ سبحان ربی کا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔